بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل آپ فرما دیں، یا ایہا الکافرون اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ ہی میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس ہستی کی، اس وحدہ لا شریک کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ہے سورۃ الکافرون جو 30ویں پارے میں ہے۔ اس میں واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے اللہ پاک نے، اور یہ سورت ریلیجیس فریڈم کو بیان کر رہی ہے کہ ہر مذہب اپنی آزادی کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، ہر مذہب اپنی فریڈم کے ساتھ، انڈیپینڈنس کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ جس کا جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، وہ اپنے اپنے مذاہب، اپنے اپنے طور طریقے اور اپنی اپنی عبادتوں کے طور طریقے اور رسم و رواج اور اکارڈنگ ٹو ریچولز آف ورشپ کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ کو منا سکتے ہیں۔ ہمارا قرآن یہ ایک واضح کیٹاگوریکل ڈیکلیریشن دے رہا ہے اور واضح اعلان کر رہا ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی مذہب ہے، وہ چاہے انڈیا والے ہیں، یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، سورج پرست ہیں، بت پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، آنکھ پرست ہیں، بدھ مت ہے، جو بھی مذہب ہے، جس کا جو مذہب، جو دین، جو مسلک، جو عقیدہ ہے، ہر کوئی مذہب والے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کسی فرقے کو اور کسی مذہب کو دوسرے مذہب پہ اٹیک کرنا، یہ اسلام اس کو کنڈم کر رہا ہے، ڈس لائک کرتا ہے، ڈس اپروو کرتا ہے۔ کسی مذہب کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ دوسری مذہب کے معابد پر، عبادت گاہوں پر بم بلاسٹ کرے، بم پھینکے، وہاں کے لوگوں کو، معصوم انوسینٹ سٹیزن اور اربنز کو وہاں کل کرے، سلے کرے، قتل و غارت گری کرے اور وہاں کلنگز، خون ریزی کرے۔ یہ بین ہے اسلام میں۔ اسلام پیس کا، اسلام جو ہے یہ میسج دیتا ہے، میسج آف پیس ہے اسلام۔ اسلام از دا میسج آف پیس، اسلام از دا میسج آف لو، اسلام از دا میسج آف ہیومینٹی، اسلام از دا میسج آف برادرہڈ، اسلام از دا میسج آف
justice. Islam is the message of honesty. Islam is the message of friendship. Islam is the message of amnesty. Islam is the message of protection from killings. Islam is the message of fraternity, brotherhood in all over the world. اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ پیس پر ہے، ٹرینکولیٹی پر ہے، یہ سیکیورٹی پر ہے، سیفٹی پر ہے، یہ سیفٹی آف ہیومینٹی ہے، سیفٹی اینڈ پروٹیکشن آف ہیومینٹی اینڈ پیپل لیونگ ان دس ورلڈ ویدر دے آر مسلم اور ناٹ مسلم. اسلام جو ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہولی ہے، سیکریڈ ہے، کانسیکریٹڈ ہے، اور اللہ اس صورت میں واضح پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں، اے محمد پیس بی اپان ہم، آپ یہ میسج کنوے کر دیں، کمیونیکیٹ کر دیں، آل اوور دا ورلڈ کو بتا دیں اور یہ پیغام دیں کہ ہر مذہب اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی مذہبی تعلیمات، ہدایات، احکامات کے مطابق وہ آزادی کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی وہ عبادت کر سکتا ہے. کسی بھی مذہب کو یہ اجازت نہیں، پرمیشن نہیں کہ وہ دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں پر وہ اٹیکس کرے، میزائل پھینکے، خون ریزی کرے، قتل و غارت کری. یہ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل وہ ظالم جابر اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ فلسطین اور پھر اس کے بعد قبلہ اول القدس مسجد اقصی پر وہ آگ لگا رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے. وہاں جو نمازیں پڑھتے ہیں فلسطین مسلمان، ان پر وہ سیدھی گولیاں مار رہا ہے. کئی اور پھر میزائل سے اٹیک ہے. کئی فلسطین مسلمان شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، اور میل فیمیل شہید ہو رہے ہیں. انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کام جس کو، کیونکہ وہ بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی انسان کا خون بہایا جائے، وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، سورج پرست ہو، یہود و نصارہ ہو. اسلام ہر انسان کے خون کی اسی طرح حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے جس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے. اور فلسطین میں نہتے فلسطین کو وہ میزائلوں سے عمارتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، میل فیمیل کو پکڑا جا رہا ہے، اسیر اور قیدی بنایا جا رہا ہے. اس لیے مسلمانوں آؤ، اے عالم اسلام آؤ، مل کر ایک ہو جاؤ، ایک اتحاد کرو، اتحاد ہو، سارے ملو اور سارے مل کر ایک ہو جاؤ. اور پھر جو تمہارے سامنے جو اٹیک کرے، پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو بہتر ہے اسے معاف کر دو، لیکن اگر وہ جان لینے پہ آ جائے، خون بہانے پہ آ جائے، تو پھر دفاعی اسٹریٹجی کے پیش نظر پھر یہ اسلام اجازت دیتا ہے، دفاعی اسٹریٹجی کے پیش نظر اپنی جان بچانے کے لیے پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. اے عالم اسلام آؤ، ایک ہو جاؤ، اتحاد کی طرف آؤ، مل کے آؤ، اور مل کے اکٹھے ہو کے پھر ان یہودی ایجنٹوں کو، اسرائیلی زابر جابر بائیمانوں کو، بدماشوں کو پھر کیا کرو، سبق سکھا دو. اور اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. کیوں؟ یہ تب تک ہے، اسلام اجازت تب تک دیتا ہے کہ جب تک وہ اٹیک نہ کریں، اور اگر اٹیک کریں تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ اسلام سکھاتا ہے.
اللہ پاک ہم سب کو، عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اکٹھا ہونا، مل جل کے رہنا اور پھر فلسطینیوں کی مدد کرنا، سارے مسلمانوں پہ یہ فریضہ، یہ واجب ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اسے سپورٹ کرنا، ہیلپ کرنا، کوپریٹ کرنا، کولیبوریٹ کرنا، اسسٹ کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ فلسطین کی حفاظت کی جائے اور قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت کی جائے۔ کیونکہ یہاں پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں، آزادی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن فلسطین میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ میزائلوں کے سائے میں، گولیوں کے سائے میں پڑھی جا رہی ہیں اور بموں کے سائے میں پڑھی جا رہی ہیں، اٹیکس کے سائے میں پڑھی جا رہی ہیں۔ حقیقت میں وہ نمازیں ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا کہا تھا، کسی شاعر نے عجیب بات کہی، یہاں ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے یہاں ادا یہ نماز عشق، ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادا یہ نماز عشق، ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادا یہ نماز عشق، یہاں تو پہلے اپنے خون سے وضو کرنا ہوگا، ہوتی نہیں ہے یہاں ادا، فلسطین کہہ رہی ہے، مسجد اقصی بلا رہی ہے، قبلہ اول بلا رہی ہے، آواز چیخ پکار کر رہی ہے کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی پھر آئے، ہے کوئی محمد بن قاسم پھر اٹھے۔ اس لیے سارے عالم اسلام کے وزراء کو اکٹھا ہونا ہوگا اور مسمتی بیان نہیں، تھیوری نہیں، زبان سے نہیں، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا وقت آ چکا ہے۔ اس لیے عالم اسلام کے سارے وزراء مل کر پریکٹیکلی، پریگمیٹیکلی وہ اٹیک کا جواب اٹیک سے دے، بم کا جواب بم سے دے، میزائل کا جواب میزائل سے دے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ یہ اسلام ہے۔ اور اگر کوئی امن میں ہو تو اسلام اس کے ساتھ امن کے ساتھ بات کرنے کی تعلیم دے گا۔ جو محبت سے ملے محبت سے ملو، اسلام کہتا ہے جو پیار سے ملے پیار سے ملو، جو سلام سے ملے سلام سے ملو، جو اخوت بھائی چارے سے ملے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اسلام کہتا ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور اگر کوئی اسرائیل کی طرح دندنائے، زابر جانم بھیڑیا بن جائے اور خون ریز بھیڑیا بن جائے، تو پھر اسلام کہتا ہے پھر اے مسلمان اٹھ کھڑے ہو جا۔ اور حدیث پاک میں ہے فرمایا روئے زمین پر جہاں بھی کوئی مسلمان ہو اور وہ پریشان ہو، مشرق کے اندر اگر کوئی مغرب کے اندر مسلمان پریشان ہے اور مشرق میں مسلمان اس کی پریشانی کے درد کو فیل کرتا ہے، اس لیے جن کے اندر غیرت ایمانی ہے اور جرأت ایمانی ہے انہیں فلسطین کا ساتھ دینا ہوگا، فلسطین مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا اور قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور اس کے لیے اب اٹھنا ہوگا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے درو دیوار ہلا دو۔ اور ختم کر رہا ہوں اس شعر پہ، ہوتی نہیں یوں ہی ادا یہ نماز عشق، یہ فلسطین مسجد اقصی سے آواز آ رہی ہے، مسجد اقصی کے صحن سے آواز آ رہی ہے، ارے مسجد اقصی کی قالینوں سے آواز آ رہی ہے۔ یہ مسجد اقصی جو تصدیق کرتی ہے معراج مصطفیٰ کی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور تاجدار کائنات نے یہاں امامت کروائی، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے یہاں مقتدی بنے۔ یہاں مسجد اقصی کا قلید، مسجد اقصی کا پانی، مسجد اقصی کے در و دیوار، اور مسجد اقصی کا محراب، اور مسجد اقصی کی صحن، مسجد اقصی کی کھڑکیاں، دروازے، روشندان، ساروں سے آواز آ رہی ہے کہ ہے کوئی محمد بن قاسم، ہے کوئی سلطان ٹیپو، ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جو آج آئے
اور آ کے کفر کا مقابلہ کرے، طاغوت کا مقابلہ کرے، صہیونی طاقتوں کا مقابلہ کرے، اور وہ کلین آواز دے رہے ہیں مسجد اقصی کے کلین، در و دیوار آواز دے رہے ہیں، اور فلسطین کے بچے بچیاں، مائیں بہنیں بیٹیاں، سسٹرز برادرز، باپ فادرز، اور وہ جہاں مسلمان جو نماز وہاں پڑھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ادا ہوتی نہیں، ادا ہوتی نہیں، یوں ہی ادا ہوتی نہیں، یوں ہی ادا، یہ نماز عشق ہوتی نہیں، یوں ہی ادا، یہ نماز عشق۔ یہاں تو پہلے اپنے خون سے وضو کرنا ہوگا، یہاں تو پہلے اپنے خون سے وضو کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ یہ میسج جمیع آل اوور دا ورلڈ تک پہنچے۔ اسرائیل، the people of Israel, the army of Israel is barbarous, transgressor, oppressor, cruel, and the people of Palestine are innocent, homeless, helpless, and the people of Palestine are demanding, appealing to the Muslim Ummah, please help us, support us, cooperate us, collaborate us, please save us, protect us from the sword of cruelty and barbarity of Israel. So we should gather all together, and all over the world living Muslim will be one, will be united. Then all the Muslims will attack on Israel, because Israel is trying to attack with his missiles over the Masjid Aqsa, the first Qibla of Muslims. So we should protect Masjid Aqsa. We should save Masjid Aqsa from the cruelties and barbarousness, transgression, oppression, killings of missile of Israel. So Iran, Pakistan, Saudi Arab, Turkish, so Urdun, Misr, Sham, Muttahida Arab Amarat, UAE, all countries whose prime ministers will be gathered all together in one cabinet to support, help, assist, cooperate and collaborate the innocent people of Palestine. So this is the message of Islam, this is the message of Quran, this is the message of sayings of the Holy Prophet, peace be upon him. May Allah bless you, O our Allah dignified Almighty. Protect the people of Palestine, save the livings of the people of Palestine, secure the Masjid Aqsa, the Qibla, first Qibla of Muslims. O our Allah dignified Almighty, please bestow us energy, power, potentiality, ability and capability to sacrifice each and every sort of life, wealth, health for saving the people of Palestine, for demon, for destroying the people of Israel from the all over the world.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।